نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا الہ تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رمضان ایک بہت بڑا عمل ہے اور روزانہ ہزاروں لوگوں کو اور اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ساری دنیا کے پہاڑ سونے کے بن جائیں، دنیا پہ بکھرے ہوئے پتھر اور کنکر ہیرے جواہرات بن جائیں اور ان سب کو کوئی بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اور پھر ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، پھر بھی اس کی نجات نہیں ہوگی اگر اس کے ہاں عقیدہ توحید نہ ہوا۔ عقیدہ توحید نہ ہوا تو جتنا مرضی بڑا عمل ہو، اس عمل کی کوئی وقت نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر آج بھی مجھے حلف الفضول جیسے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں چلا جاؤں گا۔ مجھے وہ معاہدہ بڑا پسند تھا۔ حلف الفضول کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال تھی، ابھی آپ نبی نہیں بنے، تو مکے کے اندر ایک آدمی تھا، عبداللہ بن جدعان اس کا نام تھا، بڑا مالدار آدمی اور غرباء و مساکین کا بڑا خیال رکھنے والا۔ عبداللہ بن جدعان نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور قریش کے بڑے بڑے سارے سرداروں کو بلایا کہ دعوت کی اور ان سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو یہاں پہ کہ مکے کے اندر جو بھی کوئی آئے گا باہر سے یا وہ مکے کا رہائشی ہو، غرباء و مساکین کا ساتھ دیں گے، بیوگان کا ساتھ دیں گے، اسی طرح جس پہ بھی ظلم ہوگا تو سب مل کے اس کی مدد کریں گے، ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ بڑا اچھا معاہدہ لیا اس نے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعمال کی وقت ہوتی ہی تب ہے جب عقیدہ توحید ہو۔ ہم سب کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم کسی طرح اس کی رضا کو حاصل کر لیں، اور اللہ کی رضامندی اہل توحید کو حاصل ہوگی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب اللہ رب العالمین آخر کار سب نہ سب کو جہنم سے نکال لیں گے جس نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہو، تب یہ کافر خواہش کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو گویا کہ عقیدہ توحید یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، عقیدہ توحید کی مثال چابی کی طرح ہے، یہ جنت کی چابی ہے، اور نیک اعمال اس چابی کے دندانے ہیں، یعنی اگر چابی سیدھی ہو پھر بھی دروازہ نہیں کھل سکتا، اور اگر چابی ہو ہی نہ پھر بھی دروازہ نہیں کھل سکتا۔
تو گویا کہ اعمال عقیدہ توحید کے بعد ہیں کہ انسان اپنا عقیدہ صحیح کرے. عقیدہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، نفی اور اثبات. یعنی نفی میں نے انکار کرنا، نفی کرنا، اور اثبات میں نے ثابت کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت کے اندر جو رسول آیا اس کی دعوت اور پیغام یہی تھا، کیا؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یعنی اللہ کی ذات کا اثبات کرنا ہے اور باقیوں کی نفی بھی کرنی ہے. اب امتیں کتنی زیادہ ہیں. صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت باقی سب امتوں میں اس طرح ہوگی جیسے ایک سیاہ رنگ کا بیل ہو، اس کی کھال چمڑی سیاہ ہو اور اس میں ایک بال سفید ہو. یہ میری امت کا تناسب ہے مقدار کے لحاظ سے. اتنی امتیں گزری ہیں اور ہر امت میں کتنے کتنے افراد تھے، ہزاروں. اتنی کائنات گزر چکی ہے، لیکن ہر نبی نے بنیادی پیغام یہی دیا، ہر امت کو یہی کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت سے بچنا ہے. آخری ایک دو باتیں. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی کمیاں کوتاہیاں ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. پہلی بات، رزق دینے والی ذات اللہ کو سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو رزق دینے والا نہیں سمجھنا. گنج بخش، گناہوں کو بخشنے والا، یہ اللہ کی ذات ہے. بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے. نباتات اگانے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ کو پتہ یہ سب عقائد کن کے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ کے عقائد تھے. آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، 20واں سپارہ کا پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھیں کہ میں ایسے عقائد بیان کر رہا ہوں. یہ سارے عقیدے مشرکین مکہ کے تھے، لیکن وہ پھنس گئے. کیوں؟ انہوں نے ساتھ اوروں کو بھی رکھا ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ بارش اللہ برساتا ہے، وہ مانتے تھے اللہ کو. وہ کہتے تھے کہ رزق اللہ دیتا ہے، وہ کہتا تھا کہ ان کے واسطے سے دیتا ہے. ساڈی ان آگے انہاں دی ان آگے، ساڈی سوندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے. عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے. رمضان المبارک میں ہمارا یہ درس عصر کی نماز کے بعد ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ اس میں اصلاحی موضوعات بیان ہوں گے. اور دوسری بات، یہ درس پورا ہفتہ ہوگا، یہ پورا مہینہ ہوگا. تو جیسے عام دنوں میں تو 4 دن ہوتا نا، سوموار منگل بدھ جمعرات، لیکن رمضان مبارک میں یہ پورا مہینہ درس ہوگا سوائے جمعے کے دن کے. جمعے والے دن جمعہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. اور ہماری جو ترجمہ کلاس ہے وہ بھی پورا ہفتہ ہوا کرے گی اور عصر کی نماز کے بعد ہی ہوا کرے گی، جو کہ ابھی مغرب کے بعد ہوتی ہے، رمضان مبارک میں عصر کے بعد ہوا کرے گی. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین.